اسٹیٹس کیوں ہوا ہے؟ فاتبعونی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اگر رسول کی اتباع نہ کی جائے گی تو اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی ہے، اور جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ ہم سے محبت نہیں فرمائے گا۔ کیا بات۔ ہم تو ذرہ بھی اگر ہو جائے تو ہماری کوئی حیثیت، جب بھی غنیمت ہم تو ذرہ ہونے کے لائق بھی نہیں باقی رہ گئے۔ ایک اور بحث یہاں پہ اٹھائی گئی جو ہمارے اہل سنت و جماعت کی مکمل سپورٹ میں ہے۔ 3 چیزیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک یہودیوں نشانیاں لاتا ہوں۔ نمبر 1 پہلی نشانی، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی کے پرند چڑیا بناتا ہوں، پھر اس مٹی کے پرند کے اندر میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے اذن اور حکم سے وہ چڑیا اڑنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور سفید داغ والے اور گنجے سر والے جن کے بال ختم ہو چکے ہوں، گنجا اکمح بولتے ہیں، میں ان کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتا ہوں تو سفید داغ صحیح ہو جاتا ہے، بال اگ جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری نشانی، احیی الموتى باذن اللہ، اور مردوں کو میں اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہاں پہ لفظ موتا آیا ہوا ہے، موتا یہ پلیورل ہے، سنگولر نہیں ہے، یہ مسجد سنگولر ہے، اس کا پلیورل موتا ہے، یعنی ایک مرتبہ خالی نہیں زندہ کیا، مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے پتہ چلا کہ یہ واقعہ کئی بار کا ہے کہ آپ نے کئی بار مردوں کو زندہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 ہو گئی، یہ تینوں ہمارا عقیدہ۔ اب چوتھی بات جس پر آج بر صغیر کے اندر مسلسل جنگیں ہو رہی ہیں سنی اور دیوبندی وہابی میں، وہ یہ ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم اپنے گھروں میں جو جمع کر کے رکھے ہوئے ہو، نہیں ادخار کرنا، جمع کر لینا گھروں میں، ذخیرہ کرنا وہ، اور تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو وہ، وَأُنَبِّئُكُم، تمہیں بتا دوں گا، سبحان اللہ۔ تمہیں بتا دوں گا، تمہیں اس غیب کی بات کو بتا دوں گا میں، تم اپنے گھر میں کھا کر کے کچھ بھی آؤ، اپنے گھر میں کوئی چیز تم رکھو نا، میری نبوت کی نگاہ وہاں تک دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ 4 باتیں ہیں، اس میں خاص طور سے اخیر کی بلکہ بحث چاروں پر ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مٹی کے پرند میں پھونک مار کر کے اڑا دینا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں بے شک ہے نا، برس والے کی بیماری کو دور کر دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ بے شک۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، مردے کو زندہ کرنا بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ بے شک۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ غیب صرف اللہ کو، بے شک۔ غیب صرف اللہ۔ اللہ کو۔ ہو گئی نا؟ اور اس میں یہ 4 کوالٹیز جو اللہ کی کوالٹیز ہیں، قرآن نے حضرت عیسیٰ کے لیے بیان فرما دیا ہے۔ کیا بات۔ اب یہ بات فیصل کن منظرے پہ آ گئی کہ پھر اس کا سلوشن کیا ہوگا، اس کا حل کیا ہوگا۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی عقل کی بے وقوفی کی بنیاد پر یہ کہے کہ غلط ہے تو کافر ہو گیا وہ۔ اللہ۔
تو کافر ہو گیا، اس لیے کہ قرآن کا انکار کیا اس نے۔ آج کل بھائی لوگ یہی کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ بہت بڑھا دیتے ہو، خدا کے برابر کر دیتے ہو۔ تو بڑی بحثیں ہماری ہو چکی ہیں کہ تمہارا خدا تو لمیٹڈ ہوگا، اس لیے تم سمجھتے ہو اس کو ناپ سکتے ہو، ہمارا خدا تو ان لمیٹڈ ہے، اس کو ناپ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کتنا بھی بڑھائیں گے تو ابھی میں نے کہا نہیں کہ مخلوق ہے، وہ حادث ہے، وہ فانی ہے، وہ محتاج ہے، وہ قدیم ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور اللہ کی ذات قدیم ہے، غنی ہے، محتاج الہ ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ مستغنی ہر چیز سے مستغنی ہے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے، کسی فقیر کو بادشاہ کے برابر تم بنا رہے ہو اور مجرم بھی ٹھہرا رہے ہو۔ کیا بات ہے، سوال سمجھ میں آ گیا اتنا؟ بالکل۔ دیکھو اس کے بعد یہ بات ناغر تھی، ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حقیقت، ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں مجاز۔ حقیقت اور مجاز ہے نا۔ آپ نے کاغذ، امریکن کاغذ کی بات کر رہا ہوں، امریکن کاغذ، آپ کتاب الٹ رہے تھے، لگ گیا، انگلی کٹ گئی۔ یہاں کے کاغذ بھی صاحب چھریوں سے زیادہ خوفناک ہوتے ہیں، بہت سنبھالنا پڑتا، میرے ہاتھ اکثر کٹتے رہتے ہیں ہے نا۔ تو آپ کیا کہیں گے، یہ چھری ہے، کیا ریئلی وہ چھری ہے؟ نہیں، وہ تو کاغذ ہے یار، ابھی کاغذ میں پانی ڈالو گے نکل جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا ہے؟ لیکن آپ نے کیا کہا، چھری۔ یہ چھری آپ نے کس معنی کا استعمال کیا؟ معنی حقیقی کیا اس کا ہے؟ نہیں، معنی حقیقی نہیں ہے، معنی مجازی ہے۔ چونکہ اس کی کچھ صفات اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، کچھ کوالٹیز اس کی اس کے اندر آ گئی، اس بنیاد پر آپ نے کہہ دیا ثابت ہے، چھری ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے کہہ دیا چھری ہے۔ تو جب حقیقت کا معنی کسی چیز پر فٹ نہ ہو سکے تو اس کو مجاز کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اس کو مجاز کی طرف، اس کو اسناد مجازی کہتے ہیں، اور یہ بلاغت کا اصول ہے۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت کا معنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھیرنا درست نہیں ہے، بے شک، اس لیے کہ مردہ زندہ کرنا اللہ کی شان، بے شک، کسی مریض کو شفا بخش دینا اللہ کی شان، گھروں کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو بتا دینا اللہ کی شان، مٹی کے پرندوں کو اڑا دینا اللہ کی شان۔ تو یہ معنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر فٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ کیا معنی مراد ہے؟ مجازی معنی مراد ہے۔ اگر یہ پوائنٹس ذہن کے رہیں تو ہزاروں ایسے مسائل ہیں خود بخود حل ہو جائیں گے۔ بے شک، جہاں پہ حقیقی معنی کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرنا ممکن نہ ہو، متعذر ہو، محال ہو، مشکل ہو، امپاسبل ہو، تو وہاں پہ اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ مجاز کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو جتنے بھی مسائل ہیں، انبیاء و مرسلین کی شان میں، اولیاء کاملین کی شان میں، بزرگوں کی شان میں، علماء کی شان میں جو کچھ بھی اچھے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، اگر ان کی ذات پر حقیقی طور پر فٹ ہو رہے ہیں تو سبحان اللہ، اگر کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر فٹ نہیں ہو پا رہے ہیں تو مجازی طور پر رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ بڑے عظیم الشان ولی کامل گزرے ہیں، یہ مراکش کے رہنے والے، فاس کے رہنے والے قریب تھے۔ اس قدر ان کو کشف ہوتا تھا، ان کے جتنے مرید ان سے بہت ڈرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ مرید اپنے گھر میں گھر کے اندر کچھ کر کے آتا تھا اور جہاں بیٹھتا ساری چیزیں بتانا شروع کر دیتے تھے کہ تم نے اپنے گھر میں یہ کیا ہے، اور پھر یہ کیا ہے، اور پھر یہ کیا، اور پھر یہ کیا ہے، حتیٰ کہ ذاتی زندگی کے مسائل، تم نے گھر میں اس کو ایسے کیا تھا، اس کو ایسے کیا۔ کہاں سے معلوم ہو گیا ان کو؟ ایک دو کشف ان کی کتاب میں ابلیس کے اندر ہی لکھا ہے، سینکڑوں کشف اس کے اندر بیان فرمائے گئے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آئی بس کیا ٹائم ختم ہو گیا؟ نہیں، اس میں 11 بج رہا ہے۔